یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، حضرات علماء کرام، سب سے پہلے 2-3 منٹ میں اپنی کچھ تمہیدی گزارشات پیش کر دوں، چونکہ اس نشست کی جو وضع ہے وہ اس پر نہیں ہے جس پر ہونا چاہیے۔ میری آواز سے زیادہ غیر ضروری آواز دائیں بائیں کے آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اس میں علمی اور فکری باتیں آپ بمشکل تمام 50 سے 60% ہی تک ہضم کر پائیں گے، 40% یہ شور آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا۔ لیکن اس کی تلافی کرنی ہے، تلافی اس کی کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی تلافی کریں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے جس کسی کو غلط فہمی ہو میرے بارے میں یا اس نشست کے بارے میں کہ یہ کوئی بڑی لچھے دار گچھے دار باتیں ہوں گی، بڑی زوردار تقریر ہوگی، کوئی پیشہ ور ماہر مقرر ہاتھ آ گیا ہے، تو وہ دور کر لیجئے۔ یہ تدریس اور تدریب کا حصہ ہے، تعلیم کا ایک حصہ ہے، لیکن وضع الشیء فی غیر محلہ میں ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ یہ ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے، اگرچہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے، اور علم کا حریص جو ہوتا ہے اسے جہاں کہیں سے بھی ملے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر دیوار پر نصیحت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں منتظمین کی شکایت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے مقروض نہیں ہیں، انہوں نے آپ کا قرضہ نہیں کھایا ہے، بلکہ ان کا احسان ہے، اپنی طبیعت اپنے مزاج کے موافق جیسا تیسا بھی کر سکے انہوں نے کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ جی، ایک تیسری بات، میں نے یہ طے کیا ہے دھولیا کے لیے کہ میں بیماری پہ گفتگو کروں گا، بیماری کے انڈیکیٹر پر نہیں۔ میرا جو موضوع سخن ہوگا وہ مرض پر ہوگا، علامت مرض پہ نہیں۔ اب یہ 2 جملہ ہے جو درس گاہ کا ہے، یہ اسٹیج کا تو نہیں ہے، وہاں تو مقرر ہاتھ پاؤں اور جو پھینک رہا ہوگا ہیں تو اسٹیج بھی پناہ مانگتا ہے، وہ بھی ہلتا رہتا ہے۔ اس کو آپ سمجھیے، میں نے کیا کہا ہے، بیماری پہ گفتگو کروں گا میں، علامت بیماری پر نہیں۔ ایک ہوتا ہے مرض اور ایک ہوتا ہے مرض کا انڈیکیٹر، مرض کی علامت۔
پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یہ مرض نہیں ہے پیٹ میں درد ہونا، یہ کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہوگی آپ کے بدن میں، تو یہ علامت ہے، یہ توجہ دلانے کے لیے کہ بھئی دیکھو تمہارا ہارٹ فیل ہونے والا ہے، اس لیے یہ سر میں یا سینے میں یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو کسی ماہر سے علاج کراؤ، وہ سمجھے گا کہ یہ پیٹ کا، سر کا، سینے کا درد ہے کیوں، تو تم بچ جاؤ گے۔ اور اگر ماہر سے علاج نہیں کرایا، گئے میڈیکل پر 4 پیسے کی دوا لی، تو وہ دوا لے کے اور دوا دے کے پیسے لے کے یہ کہے گا کہ بدبخت اگر زندہ رہنا تو پھر آنا، پیسے دے کے دوا لے جانا، اور مر جانا تو قبرستان چلے جانا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو اپنے پیسے سے مطلب ہے، میڈیکل اسٹور والے سے۔ لیکن اگر ماہر ڈاکٹر ہوگا تو وہ بتائے گا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دوا اس کی نہیں دے رہا ہوں میں، یہ آپ کا ہارٹ فیل ہونے والا ہے، دوا اس کی دے رہا ہوں میں، یہ چیزیں پلس آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں مفید ہیں، اگر اس کو کر لو گے تو درد بھی جائے گا اور تم بھی بچے رہو گے، اور نہیں کرو گے تو دونوں جاؤ گے۔ تو میں گفتگو کروں گا علامت مرض پہ نہیں، بلکہ مرض پہ، بیماری پر۔ 3 باتیں ہو گئی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے میرے بارے میں ممکن ہے غلط فہمی پیدا کر رکھی ہو کہ وہ آئے گا تو سارے امراض کا حل بتائے گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو موضوع ہے مناسب وقت، مناسب حال، صرف اسی پر گفتگو کروں گا، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ رہی آپ کی خواہشات کہ میرا یہ بھی سوال ہے، میرا یہ بھی سوال ہے، میرا آپ کو ابھی سے اجازت دے رہا ہوں میں، بلکہ مشورہ دے رہا ہوں میں کہ اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا موقع دوں گا، آپ اپنے سوالات لکھیں تحریراً، زبانی کسی کے نہیں سنوں گا میں، لکھیں، آپ جتنا لکھ سکیں آپ لکھیں، جامع تحریر لکھیں، آپ جتنے بھی سوالات ہوں A to Z۔ اللہ کا شکر ہے اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہے، اپنے بڑوں کی رہنمائی میں زندگی گزارنا جانتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ موضوع سے متعلق جتنے سوالات ہوں، جس انداز کے ہوں، آپ لکھ لائیے گا، اس کو حل کرنا میری ذمہ داری، لیکن لکھنا سلیقے سے آپ کی ذمہ داری۔ نہیں حل ہوگا تو ہمارے بڑے ہیں، ہم فوراً ان سے اسی وقت موبائل لگائیں گے، ان سے فون کریں گے اور ان سے مسئلے کا حل معلوم کریں گے، آپ کو بتائیں گے، حل کریں گے، اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ البتہ اس وقت جو میرا موضوع سخن ہے، موضوع وہ ہے، میں نے منحصر کر دیا، خاص کر دیا، صرف ایک موضوع پر گفتگو کروں گا۔ مغرب بعد پھر میں دیکھوں گا کیا مناسب حال ہے، اس کے حساب سے میں گفتگو کروں گا۔ مغرب کے بعد کی نشست میں طے نہیں کر پا رہا ہوں ابھی، لیکن مغرب کے بعد کی نشست کے لیے مولانا زبیر سلمہ اور مولانا خبیب صاحب، آپ لوگوں سے ابھی سے کہہ دیتا ہوں، آس پاس میں کوئی مسجد ہو اس میں آپ انتظام کر لیجئے۔ مسجد کا مائک بہت کافی ہے، نہ مائک کی اجازت ہو تو میری آواز بہت کافی ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، یہاں مت رکھیے گا۔ چوتھی بات، یہاں بڑے اساتذہ، بلکہ ہمارے بھی بڑے موجود ہیں اسٹیج پر، مجھے کچھ ان کی بھی لحاظداری کرنی ہوگی آپ کے ساتھ۔
اور دیکھ یہ رہا ہوں کہ گھڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور تقریباً 1 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوں میں. کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 11 بج گئے، جبکہ 10 بجے مجھے بیٹھ جانا تھا، لیکن بہرکیف نہیں ہو سکا. تو ہمیں اس کی تلافی کرنی ہے. یہ تو ممکن ہے بات پوری ہونے سے پہلے اگر آپ کو کوئی تقاضا پیش آ رہا ہے تو آپ اپنے تقاضے کی تکمیل کے لیے خاموشی سے چلے جائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ بات مکمل سنیں. میری عادت کچھ مختلف ہے اور لوگوں سے. مبتدا جو میرا ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. مبتدا بہت لمبا ہوتا ہے، اس کے ساتھ موصوف، صفت، حال، ذوالحال، ترکیب کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں. خبر میں نہیں دینا ہے، لیکن مبتدا اتنا لمبا کروں گا کہ خبر آپ لگائیں گے اس میں کہ اس مبتدا کی خبر یہ ہے. پھر تو وہ کامیاب مصرع ہے اور کامیاب شعر ہے. اور مبتدا بھی میں ہی پیش کروں اور خبر بھی میں ہی پیش کروں، یہ میری عادت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میرے مبتدا میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے سامعین اس کی خبر نہیں لگا پا رہے ہیں. تو خبر آپ کو لگانی ہوگی. تو جب تک آپ مکمل نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے اپنی طبیعت سے، تو آپ خبر نہ سمجھ پائیں گے نہ لگا پائیں گے. تو جان بوجھ کے یا غلطی سے اب آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو نبھانا پڑے گا. میں بھی نبھاؤں گا، آپ بھی نبھائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ 3-4 باتیں تھیں، میں نے عرض کر دی. اچھا، لکھنے کی آپ کوشش نہ کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب سمجھ لیں، زیادہ سے زیادہ کوئی بات اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو توجہ میری طرف رہے اور قلم کاغذ پر آپ کچھ اشاریے لکھ لیں ترتیب وار، تاکہ جب آپ بیٹھیں لکھنے کے لیے تو وہ اشاریہ آپ کو بتا سکے اگر لکھنے کا سلیقہ ہے تو. اور اگر لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو بد سلیقہ ہوتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ اپنے دل پہ لکھو، کاغذ پر مت لکھو. کم سے کم ایک مرض تو اضافہ نہ ہو. یہ تو جب اساتذہ سے آپ اسباق پڑھتے ہیں تو اسی دوران یہ سلیقہ آ جانا چاہیے. کامیاب طالب علم جو ہوتا ہے وہ کاغذ قلم نیچے رکھتا ہے، نظر اوپر رکھتا ہے. استاد محترم کیا فرما رہے، اگر اس کے سمجھ میں ایک بات آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو وہیں ہلکا سا اس طرح نوٹ بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کامیاب طالب، یہ عادت ڈالنے کے اوپر ہے. چونکہ آپ کی عادت اگر نہیں پڑی ہوئی ہے تو نہیں کر پائیں گے. تو مت کیجئے یہاں بھی، اس سے میں ڈسٹرب ہوں گا. دل پہ لکھیے. اتنا ضرور ہے کہ اختتام پر کوئی ایسی بات نہیں رہ جائے گی جو آپ کے دل پر نقش کل حجر نہ ہو جائے، لیکن وہ 40% کمی کے ساتھ. یہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ ماحولیات کا بھی اثر ہوتا ہے. 40% کمی کے ساتھ وہ رہے گا. اب میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ منتخب کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے منتخب دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. کوئی اور دین نہیں ہے، دین اسلام ہے. اللہ نے اسی سے اپنی رضامندی وابستہ کی ہے. اور اب اس دین سے جس سے اللہ نے اپنی رضامندی وابستہ کی ہے، اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا مقصود ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اقتضاء النص میں، اشارت النص میں، دلالت النص میں، حالانکہ یہ تو صراحت النص ہے، لیکن ان تینوں کے اعتبار سے بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ جزیہ ملے گا کہ دین ہمہ جہت بہت پختہ ہے. اس کی جو صلابت ہے
اس میں جو پختگی ہے، اس کا جو قوام ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے، یہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی ہر باطل سے باطل طاقت آئے گی، اسے آنا ہے۔ ہمارے نبی کی خبر ہے پہلے سے کہ ستقع الفتن فی خلال بیوتکم کوقع القطر، آنا ہے اسے، آئیں گی وہ، لیکن آ کے ٹکرا کے پاش پاش چور چور ہو جائیں گی، ہمارے دین کا کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارا جہت الحمدللہ یہ دین کامل و مکمل ہے، البتہ اس کا سسٹم، طریقہ کار، سسٹم اور طریقہ کار کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے بسا حد تک۔ کہیں کوئی سی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی کوئی سی چیز خفا میں رہ جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو ہمیں وہ مستبعد نظر آتا ہے، لیکن وہ محال نہیں ہوتا ہے، مستبعد نظر آتا ہے، خفا میں رہنے کی وجہ سے، نہ سمجھ پانے کی وجہ سے۔ تو نہ سمجھ پانا، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اپنے سمجھ کا نقص ہوتا ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ اپنی سمجھ کا نقص ہے، اپنی سمجھ کی کمی ہے۔ جس دن یہ کمی پوری ہوگی اس دن وہ پھر سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ وہ محال نہیں ہے، مستبعد ہے۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں عمومی طور پر اسی بات کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ دیکھو ہم کریں گے تب بھی، نہیں کریں گے تب بھی اس دین کو باقی رہنا اور قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ کریں گے تو بہرحال سعیدوں میں، نیک بختوں میں ہمارا نام ہوگا، خوش بختی ہوگی ہمارے لیے۔ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے کام لینا وہ پیدا کریں گے اور اس کو بچا لے جائیں گے، وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف جہات سے یقین دہانی کرائی ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آواز ایسی بالکل گونج رہی ہے، ذرا پیچھے والے بتائیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اگر آپ لوگ ضرورت محسوس کریں تو اٹھ کے ادھر آ سکتے ہیں، اتنا دور رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں قریب آ سکتے ہیں، ضرورت محسوس کریں آپ لوگ تو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر کی بات ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے یہ خدمت لے لے۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنم، یہ احسان مت رکھیے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہم سے لے لے گا کام، یہ اس کا احسان ہے۔ تو اس طرح کے پروگراموں میں عموماً اسی بات کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ بقیہ آپ بھول جائیے کہ آپ نہیں کریں گے تو اس دین کا کچھ نقصان ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بگڑنا ہے، یہ بہت مضبوط دین ہے۔ اس کے لیے کچھ اصول میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر ہمیں شرح صدر کے ساتھ یقین آ جائے کہ دین کا نظام کتنا کامل و مکمل ہے۔ اور یہ دو وجہوں سے ذکر کروں گا کہ ہمیں اصل مرض کے اوپر گفتگو کرنا ہے، بیماری پہ ہمیں بات کرنی ہے، نہ کہ علامات مرض پر۔ یہ شکیلیت کا فتنہ یا اسی طرح سے قادیانیت کا فتنہ یا آپ کے
علاقے میں اور بھی بہت سارے فتنے ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا. بابیت کا فتنہ، بہائیت کا فتنہ، مہدویت کا فتنہ، یہ جون پوری مہدی بھی تو بہت ہے نا، بے شمار ہیں، بھانت بھانت کے ایک سے ایک مہدی ہیں. ایک جون پور میں پیدا ہوا تو بہت پہلے، تو اب دوبارہ ایک بہار میں دربھنگا میں پیدا. اس نے کہا جب جون پور میں مہدی ہو سکتا ہے تو بہار میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو اب پھر کوئی حیدرآباد میں پیدا ہو جاتا کہ پھر حیدرآباد کیوں محروم رہے. دھولیا میں بھی کوشش تو تھی لیکن ہو نہیں پایا. کوشش تو تھی دھولیا میں پیدا ہونے کی لیکن ہو نہیں پایا. تو یہ یا اس جیسے اور بھی جتنے فتنے ہیں، قادیانیت کے ہوں یا انٹرنل فتنے، یہ تو ایکسٹرنل ہیں، یہ باہر کے ہیں. یہ انٹرنل فتنے جو اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب ان میں نام لوں تو ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کچھ کا چہرہ بگڑ جائے، ناراض ہو جائیں کہ آپ جی وہ بات کیوں بولتے ہیں جو کہ کہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن دیکھیے، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، میں کہوں گا جتنے خارجی فتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ داخلی فتنے ہیں. اب ایک دو کا نام لوں تو آپ کھل جائیں گے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز بتا دی جو آپ ہی میں پائی جائے تو آپ کا چہرہ ڈاؤن ہو جائے گا کہ اچھا. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، اگر آپ کو اس بات پر اطمینان ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی ماہر ہے، ڈاکٹر ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں یعنی فخر اور ابتہاج کے طور پر نہیں، میں شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے اس پر مجھے اطمینان ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے متکبرانہ اور گھمنڈانہ جی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلباء کے سامنے استاذ کو اپنی استاذگی بتانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو، تمہارے ہر درد کا علاج ہے ہمارے پاس. نہیں اطمینان ہوگا تو طالب علم کیا پڑھے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑھے گا. تو اسی درجے میں آپ اطمینان کر لیجئے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر یہ مرض ہمارے میں ہے تو اس کا علاج آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. جو بھی طریقہ کار بتایا جائے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا آپ کو. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ خارجی یا داخلی یہ فتنے ہوتے کیوں ہیں؟ خارجی یا داخلی یہ فتنے ہوتے کیوں ہیں؟ اس کے لیے اگر کچھ اصول میں ذکر کروں اور آپ اس کو سمجھ لیں صحیح معنوں میں، تو امید یہ ہے کہ فتنوں کے رد و تعاقب میں اور دفاع میں آپ کو اپنے اندر ایک قوت ملے گی، ایک طاقت ملے گی، ایک احساس ملے گا، ایک فکر ملے گی، اور وہی چیز آپ کے کام آئے گی. اٹھائیے گا نہیں، جس کا بھی آتا رہے آنے دیجیے اب 2 بجے کے بعد. اگر وہ قوت وہ طاقت آپ میں پیدا نہیں ہوئی تو آپ یاد رکھیے اوپر سے جتنی بھی دوائیں دی جائیں، جتنا بھی علاج کیا جائے، وہ سب بے سود اور باطل ہے. باڈی کے اندر دوا کو لینے کی، ہضم کرنے کی قوت جب ختم ہو جاتی ہے تو باہر کی کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے، چاہے جتنی بھی دوائیں آپ خرچ کریں. تو میں اس نشست میں کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان اصولوں کو میں یاد کراؤں آپ کو. یہ بات جہاں تک ہو سکے گی پوری ہوگی، نہیں پوری ہوگی تو پھر آگے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پھر موقع دیکھیں گے، پھر بیٹھیں گے.
پھر اس کو حل کریں گے. لیکن اس کا کوئی ایک جز اور جزیہ بھی اگر کامل طور پر آپ نے سمجھ لیا تو وہ ناقص طور پر 6 گھنٹے کی تقریر سے 1000 گنا کارآمد ہوگا آپ کے لیے. بات صحیح ہے جی؟ دین کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، صراحت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، ہر اعتبار سے الحمدللہ ہم کو اس بات کی رہنمائی مل رہی ہے کہ دین اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کے مقابل اب جتنے بھی ادیان چاہے ماضی کے تھے یا مستقبل میں پیدا ہوں، وہ اس کا نقصان نہیں کر سکیں گے، اور یہ دین باقی رہنا ہے. اس کا ڈھانچہ، اس کا طریقہ کار آپ صرف سمجھیں اپنے یعنی معلومات کے لیے. ہمارے بڑوں نے، یہ بڑوں کی اصطلاح کہیں اور بھی چلتی ہے، یہاں مراد جو علمی ہے آپ یاد رکھیے گا جی. ہاں، ہمارے متکلمین نے، علماء متکلمین نے اس سلسلے میں جو وضاحتیں کی ہیں، اور یہ وضاحت حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے میں نے لی ہے، اور اس کی وضاحت کرنے والے حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخری شاگرد ہیں. اور حضرت شیخ الہند نے لی ہوگی حضرت نانوتوی سے، اور انہوں نے لی ہوگی اپنے اوپر کی پیڑھی اساتذہ سے. اب مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ کر کے سند جوڑ لیجئے گا آپ آخر تک، کہ دین میں اصل الاصول یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں. اصل الاصول کیا ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. اس میں آپ بھی مخاطب ہیں، اور آپ کے واسطے سے وہ فتنہ گر جو کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ بھی مخاطب ہیں ہمارے. وہ اس کو سمجھیں دل کھول کر. دین میں اصل الاصول کیا ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 کے اوپر سنت، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں. قرآن اور حدیث یہی 2 چیزیں ہیں. دلیل آپ دیکھیے، ایک زمانے تک، ایک لمبے زمانے تک انہی 2 سے اس ملت، اس امت کی تمام تر ضروریات پوری ہوتی رہی ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب تک نزول وحی کا سلسلہ تھا، جب تک آپ بتائیے کہ اس ملت کے، اس امت کے جو پہلے لوگ تھے ان کی کون سی ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ کوئی ضرورت تو باقی نہیں رہی نا، ہر ضرورت پوری ہوتی رہی ہے. اصل الاصول تو یہی ہیں دین میں. اب اس موقع سے آپ کو کچھ سوالات پیدا ہوں گے، لیکن جوابات جب دوں گا تو یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا. میں نے کہا ہے کہ دین میں اصل الاصول یہ 2 چیزیں ہیں. دنیا کے تعلق سے اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کتنا ربط دین سے ہے، تو یہیں سے حل ہوگا. جہاں جہاں جتنی بے ربطی دنیا کی پائی جائے گی اتنا ہی یہ اصول وہاں کارآمد نہیں ہوں گے، وہ ہٹتے ہوئے چلے جائیں گے. تو دین میں اصل الاصول 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت. لیکن جب دین یہ آگے بڑھا ہے اور حدود عرب سے نکل کر حدود عجم میں داخل ہوا ہے تو اس کی ضرورتیں بڑھتی رہی ہیں، تقاضے اس کے بڑھتے رہے ہیں. کہیں جغرافیائی اعتبار سے، کہیں موسم کے لحاظ سے،
کہیں افراد کے لحاظ سے، یعنی مختلف داعیہ اور تقاضے اس میں ایسے آتے رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کی ضرورتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، بڑھتی رہی ہیں۔ تو وہ جو جدید تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہوں؟ اور ادھر یہ بھی ہوا کہ نزول وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے بند ہو گیا، تو وہ تقاضے کیسے پورے ہوں؟ دیکھیے وہ جا رہے ہیں پورا کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں آئیں گے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں پورا کرنے کے لیے؟ جی امام مہدی بھی یہیں آئیں گے، آپ ابھی سے وہاں جا رہے ہیں پورا کرنے کے لیے۔ میں تو بتا رہا ہوں آپ کو اصول، آپ کہیں مت جائیے، یہاں آپ آ گئے کہیں نہیں جانا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں میں ابھی سے چلا جاؤں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کو حل کر کے آؤں۔ آپ لوگ ذرا پیچھے والے ادھر آ گیا، بھئی انتشار کی کیفیت محسوس ہو رہی، ٹیپائی چھوڑ دو، آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر بہت ساری جگہ ہیں، ادھر آگے آ جاؤ۔ وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے رکھا ہو تو اٹھا لانا، ورنہ تو آگے آ جاؤ ادھر۔ جو مقررین ہوتے ہیں مولانا، وہ تو کیسٹ شروع کرتے ہیں آخر تک چلے جاتے ہیں، تو ہم سے ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ بالکل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقاضے اب آگے بڑھتے رہے ہیں، وہ تقاضے کیسے پورے ہوں؟ ایک سوال ہے، وہ ضروریات کیسے پوری ہوں؟ تو اس کے لیے اس ملت کے، اس امت کے ماہرین، مستند ترین، معتمد ترین مخلصین نے ان 2 سے 3 چیزیں اور نکالی ہیں۔ قرآن و سنت سے 3 چیزیں اور نکالی ہیں۔ اس میں پہلی چیز نکالی انہوں نے کہ اعمال سے متعلق جتنی ضرورتیں ہوں گی، جتنے تقاضے ہوں گے، وہ سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اصول فقہ نکالا۔ اب اصول فقہ کی بنیاد پر پھر فقہ کی تدوین ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ، اب فائدہ یہ کہ قیامت تک کے لیے جتنے پیش آمدہ مسائل ہیں، وہ سارے مسائل اگر اعمال سے متعلق ہیں تو یہیں سے نکلیں گے، یہیں سے حل ہوں گے۔ ان اصولوں کے واسطے سے وہ قرآن و سنت سے جڑ جاتے ہیں۔ تو گویا بطور عطر کشید کر کے نکالا انہوں نے، قرآن و سنت سے اصول نکالے اعمال سے متعلق ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اس کا کیا نام رکھ گیا؟ اس کا نام رکھ گیا اصول فقہ۔ اور ان اصولوں کی بنیاد پر جو فقہ وجود میں آیا ہے، آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر، چاہے جغرافیائی اعتبار سے ہو، چاہے موسمی اعتبار سے ہو، چاہے زمین سے ہو متعلق، چاہے آسمان سے متعلق ہو، اس وقت میں کیا کیا نئی ضرورتیں ہیں، خلائی ہے، سمندر ہے، سمندر کی تہوں کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہاں دین سے متعلق ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ الحمدللہ ان اصولوں کی وجہ سے جو فقہ وجود میں آیا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے اور قیامت تک پوری ہوتی رہے گی۔ کوئی پریشانی تو نہیں؟ صرف سوال ان جاہلوں کو پیدا ہوا جو اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ تو میں نے اصول پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اپنے سمجھ کا افق تم روشن کرو گے، بڑا کرو گے، بلند کرو گے تو وہ آئے گا سمجھ میں۔ کمی تمہاری سمجھ میں ہے، ان اصولوں کے اندر نہیں ہے۔ اصول یاد آ گیا، مستحضر ہو گیا۔
اب ان کو جو سوالات پیدا ہوتے تو طرح بے طرح کے، اور اتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا نام ہی رکھ دیا جاتا ہے کہ ضد میں ابلیس سے آگے. ان کا نام رکھا جاتا ہے ضد میں. ابلیس کو بھی ضد تھی آدم سے، لیکن یہ اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، ضد میں ابلیس سے آگے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو، اصول سمجھو. کوئی بھی مسئلہ لاؤ، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس فقہی جزئیے کو اصول کے تحت بتاؤں گا، اور وہ اصول تمہیں مستنبط ملے گا قرآن اور سنت سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، بشرطے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے ہی دن تم نے یہ طے کر لیا سمجھ میں نہیں آیا لہذا غلط، سمجھ میں نہیں آیا لہذا غلط. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے غلط. سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. تم اپنی سمجھ کو جب روشن کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ سمجھ میں آئے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، بازو کا کوئی دواخانہ ہو، معمولی چھوٹے موٹے ڈاکٹر صاحب ہوں، وہاں آپ جاتے ہیں، ان سے دوا لیتے ہیں، 1 دن 2 دن کے لیے 2-4 خوراک دوا کھائی، مرض دور نہیں ہوا. اب کیا کرتے ہیں؟ اسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 4 خوراک کھا لیا. اگر وہ مخلص ہوتا ہے وہ خود مشورہ دیتا ہے کہ بھئی 4 خوراک دوا کھا لی ٹھیک نہیں، ذرا اور کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھا لو. وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا. اب اس سے جو ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی اگر ڈاکٹر ہوتا ہے تو اب وہاں ریفر کرتا ہے، وہ ڈاکٹر مخلص ہے تو کہ وہاں جاؤ. وہاں جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوا. اب اس سے صوبائی لیول پر اگر کوئی دواخانہ ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے کہ وہاں جاؤ. وہاں جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوا. اس سے بھی اگر ٹھیک نہیں ہوا، چونکہ آپ اپنے مرض کو مرض سمجھ رہے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے تھکیں گے نہیں کبھی. آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مرض ہے میرا، یہ بیماری ہے اور اسے دور کرنا ہے، تو اب جو ہے آل انڈیا لیول کا اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو اب آپ وہاں جائیں گے. وہاں بھی اگر صحیح نہیں ہوا تو کیا تھک جائیں گے آپ؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آل انڈیا لیول کا اگر کوئی ڈاکٹر گیا ملا، آپ نے اس کا وقت لیا، فیس ادا کری، صحیح نہیں ہوئے تو اب وہاں سے لے کے جیب میں ڈھیلے بھر کے آئیں گے، ایک ایک ڈاکٹر کو چلا چلا کے مارتے رہیں گے. کم بخت کہیں کا تیری دوا کھائی اور میں صحیح نہیں ہوا. سارے ڈاکٹروں کو مارتے ہیں اب ڈھیلے چلا چلا کے نہیں. پھر آپ یہ کریں گے کہ اس ملکی سطح کے ڈاکٹر سے بھی علاج نہیں ہوا تو اب بین الاقوامی سطح کا ڈاکٹر تلاش کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں اس کا ماہر ہے، چلو وہاں دیکھتے ہیں. چونکہ مرض کو آپ نے مرض سمجھا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے مرض کا علاج ہوگا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ واپس آئیں گے تندرست ہو کر یہ کہیں گے یہاں تو نہیں علاج ہوا، سنگاپور کے اندر اس کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے اور وہاں گیا، میں دیکھو ٹھیک ہوں، تندرست ہوں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو جتنے اوپر سے نیچے ڈاکٹر ہیں، نیچے سے اوپر جتنے تو علاج کرایا ان سب کو گالیاں دیتا پھرے. تذلیل نہیں کرے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ بھئی ان کی پہنچ یہاں تک تھی، اس سے اوپر نہیں تھی. یہ میری غلطی تھی کہ میں ان کے پاس گیا، مجھے تو اس کے پاس جانا تھا. ہمیشہ وہ غلطی کی نسبت اپنی طرف کرے گا کہ میری غلطی تھی کہ اس مرض کا علاج میں اس چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جا کے تلاش کر رہا تھا اور یہاں علاج
پتہ نہیں وہاں تھا، کاش کہ میں پہلے دن پہنچ گیا ہوتا. وہ یہی کہے گا. تو یہ میرے پیسے بچ جاتے، میرا وقت بچ جاتا، اذیتوں سے میں بچ جاتا، ساری چیزوں کی نسبت وہ اپنی طرف کرے گا. لیکن وہ جزیہ پھر یاد دلاتا ہوں کہ اگر مرض کو مرض نہیں سمجھ رہا ہے، وہ مرض کو مرض نہیں سمجھ رہا ہے، تو نیچے سے اوپر جتنے ڈاکٹر ہوں گے ایک ایک کو منہ بھر بھر کے گالیاں دے گا، اور جیب میں ڈلا رکھ رکھ کر کے جائے گا کہ کب موقع ملے اور چلا کے اسے 2 اینٹیں ماریں، کہ میرے پیسے بھی برباد کیے اس نے، اور میرا وقت بھی برباد کیا اس نے، میری صحت بھی برباد، 50 طرح کی گالیاں دے گا. لیکن اپنی غلطی کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یہ غلطی ہماری ہے کہ جس اسٹیج کے، جس لیول کے ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا تھا وہاں نہ جا کے ہم غلط جگہ چلے گئے. اپنی غلطی نہیں مانے گا. فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو اسی فتنے کا نام غیر مقلدیت ہے. فتنے کا نام غیر مقلدیت ہے. اس میں یہ بیماری جب بڑھتی ہے تو بڑھنے کی انتہا یہاں ہوتی ہے کہ ان کا ایک ادنا درجے کا نوجوان، 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان، 12 سال 14 سال کا نوجوان، 50 سال کا، 60 سال کا بوڑھا جائے گا 6 مہینے کے لیے سعودیہ کمانے کے لیے، جائے گا نوکر بن کر، لیکن آئے گا تو محدث بن کر. اس سے نیچے کا نہیں ہوتا ہے. وہ جائے گا کمانے کے لیے اور آئے گا محدث بن کر. یہ یہاں سے مرض پیدا ہوتا. اس حقیقت کو نہیں سمجھا انہوں نے کہ اعمال سے متعلق جتنی ضروریات ہیں وقتی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس ملت کے، اس امت کے معتمد ترین، مخلص ترین ماہرین نے قرآن و سنت سے جو اصول نکالے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ قیامت تک. ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. اس لیے کہ اعمال کا مقصود بذات خدا سے جڑے رہنا ہے، اور اس کے لیے اصل الاصول تھے قرآن اور سنت. اگر یہ جزیہ نہیں پایا جا رہا ہے تو ان اصولوں کے واسطے سے اس سے مل تو گیا، جڑ تو گیا، ہوتا نہیں ہوتا ہے. اب اس پر مثالیں اور آپ بہت ساری لگا لیجئے گا، میں بہت زیادہ اس پہ وقت نہیں خرچ کرنا چاہتا. یہ بجلی ہے، تار ہے، دیکھیے اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ لیکن پاور ہاؤس سے واسطہ در واسطہ جوڑ کر کے آپ یہاں کام لے رہے ہیں. مائک سے آواز آ رہی کہ نہیں؟ چل رہا کہ نہیں چل رہا جی؟ اب اس بیچارے سے جو وہ عقل کے اندھے سے پوچھئے کہ یہ پاور ہاؤس تو نہیں ہے، یہ پاور ہاؤس تو نہیں ہے، یہ تو چھوڑ دو اسے. کہے گا نہیں چھوڑیں گے، کام تو کر رہا ہے. تو ہم کہیں گے اسی کا نام تقلید ہے. مان تو رہے یہ کسی نہ کسی واسطے اور جزیے سے، پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے، کام کر رہا ہے. تو ہمارے اعمال سے متعلق جتنے اصول ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب قرآن و سنت. اللہ علیہ کی مثال تو یعنی دینے کے لائق تو ہے ہی، لیکن میں تو ان کے بعد کے در بعد کے در بعد کے در بعد کی مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا. الحمدللہ آج بھی علماء دیوبند میں ایسے اس تصوف اور تزکیہ کے ماہرین ہیں کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ چھپا ہوا گدڑی میں لال ہے اور کہاں تک اس کی پہنچ ہے. آج بھی ایسے ہیں، 1-2 کی نہیں بات بتا رہا ہوں، بے شمار. لیکن ان تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی. وہاں باریابی کے لیے بھی آپ کو لمبی لمبی عمریں ختم کر دینی پڑیں گی، تب آپ پہنچیں گے وہاں. اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ڈھونگیوں کی تعداد، واٹس ایپ کھولیے، اگر 100 میسج ہے تو اس میں 65 اور 70 میسج اسی قسم کا ہوتا ہے. خلیفہ
لگا ہوا ہے، اور وہ موٹا موٹا ہے کہ موبائل کا اسکرین بھی جواب دے دیتا ہے. اور اس کے لیے جو طرق اپنائے جاتے ہیں وہ مکروہات کے قبیل تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. آپ اہل حق میں سے ہیں، منسلکین دیوبند ہیں، متعلقین دیوبند ہیں، محبین دیوبند ہیں. خدا کے واسطے ان امراض سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، اس لیے میں آپ کو شمار کرا رہا ہوں. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی زندگی آپ دیکھیے، کوئی ہو ان کی زندگی پہ دھبا رکھ کے دکھا دے، انگلی رکھ کے دکھا دے. تو اس طرح کے الحمدللہ دو باتیں، دو اصول ہو گئے. اب میں مثالیں زیادہ نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اور بازے کے اندر یہ جو متصوف ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے رگیں تکبر کی، گھمنڈ کی اتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں کہ بھینسے کے اندر بھی اتنی موٹی رگیں نہیں ہوتی ہیں. اتنے گھمنڈی، اتنے متکبر. اور ہمارے اکابر کا تقوی، طہارت، ان کی عاجزی، انکساری. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مثالیں ہیں. گئے ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، اور لوگوں نے کہا مولوی جی نماز پڑھا دے. اب نماز پڑھائی انہوں نے، نماز میں غلطی ہو گئی. تو بعد میں محلے والے نے دور دورا دے کہ کم بخت کہیں کا بےہودے، چل تجھے نماز پڑھانے بھی نہیں آتی، بھاگ یہاں سے. اور وہ ایسے واپس چلے آئے. اب وہ آئے کسی وقت مدرسے میں کہ یہ بڑے مولوی سے ملنا ہے، محتمم سے ملنا ہے. تو لوگوں نے بھیج دیا کہ وہ بیٹھے. جا کے دیکھا یہ تو وہی بیٹھے ہیں، یہ وہی ہے جو کل نماز پڑھائی تھی، جس کو ہم نے مسجد سے نکالا تھا، دور درایا تھا. یہ حالت ہے. جا کے دیکھا انہوں نے. یعنی اگر بتایا نہ جاتا تو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں. ان کی حالت یہ رہی ہے. اور ابھی 65 گاڑیاں آگے ہیں اور 365 پیچھے، ایک قطار، تاکہ شہر والوں کو معلوم کہ واہ واہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں. اب بالکل ایک دم اسرائیل تک اب پہنچنے والے ہیں. اب جبریل تو آنے نہیں اس دنیا کے اندر. اب حالت یہ ہو رہی ہے. اور ان کا حال یہ تھا، ایک پروگرام میں گئے، پروگرام والوں نے دیکھا، انتظار کیا، دیکھا تو آئے ہی نہیں. گاڑی آئی چلی گئی. تو لیکن داعی کو یقین تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو پتھر کی لکیر وہ آئیں گے ضرور. ڈھونڈنا شروع کیا، کہیں کچھ پتہ نہ چلا. اگلے دن پروگرام کا ٹائم ہو گیا. اب فکر بڑھی کہ بھی اب تک نہیں آئے، اور ادھر یہ بھی یقین کہہ دیا ہے تو پتھر کی لکیر ہے وہ آئیں گے ضرور، تلاش کرو. ہو سکتا ہے کسی اور سواری سے، کسی اور راستے سے آ گئے ہوں. گئے لوگوں نے وہاں اس زمانے میں جو سرائے تھا، یعنی ہوٹل وغیرہ تھے، ان میں ڈھونڈا کہ کوئی مسافر اس راستے سے آیا ہے کیا. تو ہوٹل والوں نے بتایا کہ وہ پوچھتے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب آئے ہیں کیا. انہوں نے کہا کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی نہیں آیا ہے. منع کر دیا ہوٹل نے. اگلے دن جا کے دیکھا، تلاش کیا. حضرت کا حال کیا تھا کہ گئے تو اسی گاڑی سے، لیکن اسٹیشن سے ایک چھوٹا اسٹیشن پہلے پڑتا تھا، وہاں اتر گئے. اور اتر کے نہر کراس کر کے اور دوسرے راستے سے شہر میں داخل ہو گئے. بلکہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہر کراس کرتے ہوئے چونکہ پل نہیں تھا تو پاجامہ گیلا ہو گیا، بھیگ گیا. تو پاجامے کو نکال کے اپنی جو ٹنی تھی، جو ڈنڈا تھا، لکڑی تھی، اس کے اندر لٹکا لیا اور لنگی باندھ کے، اور وہ جھنڈا لہراتا ہوا ہندوستان پاکستان کا چلے گئے ہوٹل میں جا کے. اس لیے کہ اتنے دیر تک ٹھہرتے، پاجامے کو سکھاتے تو وقت برباد ہوتا. اس لیے اس کو اپنی لکڑی میں پیچھے لٹکایا اور سیدھے گئے ہوٹل میں. اپنا تاریخی نام لکھوایا، خورشید. معلوم ہے کیا نام ہے ان کا؟ جی،
چونکہ آپ محبین حضرت نانوتوی ہیں نا، اسی لیے یاد نہیں رہے گا. جی منسلکین حضرت نانوتوی ہیں نا، اسی لیے یاد نہیں رہے گا. جب اوپر سے ہی توجہ نہیں تو نیچے سے کہاں یاد رہے گا. یہ کمی معاف کیجیے گا، یہ ہمارے اپنی کوتاہی ہے، میں اپنی کوتاہی مانتا ہوں جی، کہ ہم نے اپنے طلبہ کو ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلائی تو نہیں ہے جی. تو جا کے وہاں نام لکھوایا خورشید حسن، اور لکھوا کر کے اپنا بیٹھے ذکر فکر میں مشغول ہیں. اب پھر جب وہ دوسرے دن تلاش کرنے والے آئے کہ بھئی کوئی یہاں آیا کیا، تو ہوٹل والے نے بتایا کہ ایک بڈھا ایک دیہاتی تو ہے اس میں بیٹھا، کوئی عالم مولانا نہیں آئے. کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں ہے. جب جا کے دیکھے وہاں حضرت نانوتوی بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا میں انہی کو تو تلاش کر رہا تھا. کہنے لگے وہ تو دیہاتی ہے، تم تو مولانا پوچھ رہے، تو مولانا تو کوئی ہے نہیں، وہ تو یوں پاجامہ لٹکائے ایسی آیا، تو میں نے اس کو جگہ دے دی ہوئی. اب جا کے لوگوں نے شکایت کی، حضرت ہم تو کل سے تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں یقین تو تھا اس بات کا کہ جب وعدہ کر لیا آپ نے تو آپ آئیں گے ضرور، لیکن آپ نے ہم کو اتنی اذیت دی، ہم پریشان ہو گئے. کیا وجہ ہوئی ناراضگی کی کہ آپ اس طرح سے خاموشی سے یہاں تشریف لے آئے، اور کیسے آپ آئے، ہم پریشان حال ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم کو پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارے پروگرام کا ٹائم یہ تھا تو اس وقت میں موجود ہوں، ابھی تو ٹائم نہیں ہوا ہے، وقت آتا تو میں وہاں تلاش کر کے چلا جاتا، جہاں جلسہ تھا وہاں میں مل جاتا، تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی. بات یہ تھی کہ مجھے پہلے سے اندازہ لگ گیا تھا کہ میں جس ٹرین سے آ رہا ہوں تو تم لوگ پلیٹ فارم پر آؤ گے اور وہاں نعرے تکبیر جے جے کار اور یہ پھولوں کی مالا اور وہ ہار اور وہ استقبال کرو گے، تو اس سے میرا نفس موٹا ہوتا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. بقیہ تمہارے پروگرام کا ٹائم جو ہے اس وقت کے لیے میں یہاں موجود ہوں، تم کو پریشانی کی کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہم اولاد ہیں تصوف میں اور تزکیہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے اوپر اگر کوئی انگلی رکھنے کی ہو تو لاؤ، رکھو انگلی. یہ ہے تصوف اور تزکیہ جو قرآن و سنت سے مستنبت ہے. موقع آئے گا تو پھر میں کسی وقت آپ کو بیان کروں گا کہ اس کے اصول کتنے ہیں جو ہمارے بڑوں نے بتائے. یہ موقع نہیں اس لیے چھوڑتا ہوں. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ خدا کے واسطے آپ مدارس سے وابستہ ہیں، مساجد سے وابستہ ہیں، قوم آپ سے وابستہ ہے. اس فتنے پر کنٹرول پائیے، ورنہ اب اس کا ریورس اثر ہو رہا ہے، اب الٹا اثر ہو رہا ہے. یہ آیا تھا دلوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے اور دلوں کے امراض سے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، اب الٹے اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے. اور میں کچھ اس میں ایسا آدمی ہوں اسے کیا بتاؤں میں کہ میں بہت چٹکلے لیتا رہتا ہوں. ایسے لوگوں کو بہت ڈھنگ سے درست کرتا ہوں میں. جب ہمارے پالے پڑتے ہیں ایسے لوگ تو بہت ڈھنگ سے درست کرنا جانتا ہوں میں، بہت قاعدے سے. تو آپ لوگ اس پر کنٹرول پائیے، ان ڈھونگی صوفیوں کے اوپر، تصوف کے اوپر. اس کو اتنا بڑھاوا مت دیجیے آپ لوگ. اس سے پریشانی کھڑی کیا ہوگی کہ یہ اصل الاصول جو اصول ہیں یہ ڈوب کے ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ دین اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ نہ اس میں تھی کمی، نہ ہے اور نہ ہوگی. اگر وہ ہے تو ہمارے اندر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جیسے ہزار ڈھونگی آئیں، اس دین کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہ اصول اپنا اثر دکھائے گا. اور وہی وجہ ہے میں نے آپ کو یقین دلایا کہ الحمدللہ میں نے جہاں تک تلاش کیا ہندوستانی نہیں بیرون ہند کے اندر بھی اس فن میں ید طولہ رکھنے والے اللہ کا شکر ہے ایک سے ایک ماہرین ہیں، ایک سے ایک کاملین ہیں، ایک سے ایک ماہرین ہیں. لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چیک بنا کر کے بھناتے پھرے. ان کو تو تلاش کرنے سے آپ کو وہ ملیں گے، اتنا جلدی ہاتھ نہیں آتے ہیں. اب اس کے لیے نظر چاہیے. یہ دو اصول ہو گئے جی. ہر ایک کے پیچھے یہی بات ہے کہ یاد رکھیے فتنے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے.
اور میں نے اصول آپ کو بتا دیا کہ سمجھ میں نہ آنا ان کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اپنے سمجھ کو کشادہ کیا جائے گا, بلندی دی جائے گی. مرض کو مرض سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کا ازالہ ضرور ہوگا. جی, ان اصولوں کے طرف غلطی کی نسبت نہیں کی جائے گی. یہاں بھی بے شمار لوگ, بے شمار طبقہ بہکا ہے اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. ان کو پھر وہی میں دہراؤں گا کہ جو اصول فقہ کے قرآن و سنت سے مستنبط ہیں, جو اصول تصوف اور تزکیہ کے قرآن و سنت سے مستنبط ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں جہاں کہیں یہ چیزیں پائی جائیں گی ان پر اعتراض ہو تو جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. اور کسی کے عمل کی وجہ سے اگر تمہیں اعتراض پیدا ہو رہا ہے تو یہ بیماری تمہارے اندر ہے کہ اس ناقص کو تم نے ڈاکٹر کامل کیسے سمجھا. تم مجھے سمجھاؤ, یہ تمہاری غلطی ہے کہ اس ناقص کو کامل ڈاکٹر تم نے سمجھا اور اس کی وجہ سے تم مرض سے بھی مستغنی ہو گئے ہو. تو ہلاکت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے. یہ دو باتیں تقریباً یاد ہو گئی, مکمل ہو گئی. جی, ان دونوں پر اگر کوئی سوال پیدا ہو, اعتراض پیدا ہو تو پروگرام کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا, لکھیے گا. مغرب کے بعد جب بیٹھوں گا تو پہلے آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا, پھر آگے بات ہوگی. جی, بات آگے بڑھاتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ دین نام ہے, اصل الاصول دین میں دو چیزیں قرآن اور سنت. جی, اور وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں کے انقطاع کے بعد آگے جو ضروریات پوری کی جانے والی تھی, جو ضرورتیں پیش آنے والی تھی, ان کے ماہرین نے ان کے مطابق اصول نکالے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عمل دیا, عمل کو بھی ہمارے جوڑا خدا سے. دل ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دل کو بھی جوڑا ہمارے خدا سے. دونوں چیزیں جڑ گئیں. ایک تیسری چیز اور بھی ہے اور اسی کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنی ہے, تو اس لیے میں اس کو اخیر میں لایا ہوں جبکہ یہ اول نمبر کا ہے. اب آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعمال دیے ہیں یا عقائد دیے ہیں؟ جی, نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بولیے زور سے. اتنا ڈر کے بول رہے ہیں, لگتا ہے کہ میں تشکیل کرنے والا ہوں ابھی. جی, لیکن یہاں تو ڈرنے والے نہیں ہیں, یہاں تو ماہرین ہیں اس کے. جی, آپ ڈر کیوں اتنا رہے ہیں؟ نبی نے ہم کو پہلے اعمال دیے ہیں یا عقائد؟ ابھی بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں, کچھ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بول دوں تو میں پکڑا جاؤں. میں نے کیمرے بند کروا دیے ہیں, آپ نہیں کہیں پکڑے جائیں گے. آپ دھڑلے سے بولیے, زور سے بولیے, آواز لگا کے بولیے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگا اس جملے سے. نبی نے ہم کو پہلے اعمال دیے ہیں یا عقائد؟ زور سے بولیے. عقائد دیے ہیں پہلے. اور یاد رکھیے, ہمارے دین میں جو پختگی ہے, جو صلابت ہے, ہمارے دین کے اندر جو کاملیت ہے, ہمارے دین کی جو سب سے بڑی خوبی ہے جو دنیا کے کسی دین میں پائی نہیں جاتی, وہ یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد عقائد کے اوپر ہے, اور ایسے عقائد کے اوپر ہے کہ اس کے پیچھے جو دلائل ہیں ان دلائل کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ماضی میں توڑ سکی ہے, نہ اب توڑ سکتی ہے, نہ مستقبل میں توڑ سکے گی. یہی اصل ہے. نبی نے پہلے عقیدہ دیا ہے. جب عقیدہ کامل و مکمل ہو گیا, اس کے پیچھے جو دلائل دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے,
تو وہ عقیدہ ہمارے جسم و جان کا ایسا حصہ بن گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، وہ گھسٹنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن اپنے دین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر میں جان بوجھ کے اس لیے کیا کرتا ہوں کہ مردوں کی جتنی قربانیاں اتنی عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد دیے، عقائد کے پیچھے اتنے مستحکم اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر شہادت پانا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا، لیکن دین سے دستبردار ہونے کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ مثالیں اور بھی پیش کروں جی؟ پیش کروں گا، لیکن پھر پیشاور مقرر بن کر کے ہدیہ لوں گا بہت تگڑا، تب پیش کروں گا جی، تاکہ نہ آپ کے علم میں آئے نہ عمل میں آئے، آپ بھی اپنے گھر ہم بھی اپنے گھر، اللہ معاف فرمائے۔ مثالیں آپ ڈھونڈ لیجئے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی قربانیاں ہیں، وہ ساری قربانیاں، ان قربانیوں کے پیچھے میرے دوستوں بتاؤ عقائد سبب ہیں یا اعمال سبب ہیں؟ حضرت غلط تو نہیں بتا رہا ہوں، بول رہا ہوں جی؟ بے دھڑک آپ لوگ تصویر فرما دیجیے گا، میں بھی ایک طالب علم ہوں، ممکن ہے مجھ سے غلطی ہو جائے جی۔ جتنی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کے پیچھے جو جزیہ کار فرما ہے وہ ہے عقائد، اس لیے کہ اعمال تو وقتاً فوقتاً بہت بعد تک آتے رہے ہیں، اعمال تھے کہاں شروع میں، لیکن پختگی تو پہلے دن سے ہے، نہیں دکھائی دے رہی آپ کو دین میں، آپ دیکھتے چلے جائیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو خیر آیا ہے، جو برکت آئی ہے، اس کے پیچھے میرے دوستوں بتاؤ اعمال ہیں یا عقائد؟ میں مثال دیتا ہوں، جس کسی نے کسی صحابی کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیا، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی دولت قیامت تک اس دولت کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا جی تابعی کا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کا دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، یعنی تیسرا چوتھا درجہ آگے کی بات کر رہا ہوں جی۔ ان کے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان کا دیکھنا کتنا مستند، ان کا چلنا کتنا مستند، ان کا سونا کتنا مستند، ان کا جاگنا کتنا مستند، ان کا کھانا کتنا مستند، ان کا چلنا پھرنا کتنا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ کتنا مستند کہ وہ مینار نور قرار پائے۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اہتدیتم کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ان کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ان کو، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ بلکہ جس کسی کو دیکھ لیا انہوں نے، ان کے دیکھنے کی برکت اس کے اندر اتنی سرایت کر گئی ہے کہ دیکھو وہ تابعی قرار پاتا ہے جی، اور وہ خیر کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھتا ہے کہ تابعی تو چھوڑو، تبا تابعی تک یہ سلسلہ کتنا پہنچتا ہے، وہاں تک یہ برکت کتنی پہنچتی ہے۔ میرے دوستو فیصلہ کر کے بتاؤ، یہ جو استناد آیا ہے ان کی زندگیوں میں، جو خیر آیا ہے ان کے لمحات میں، ان کی زندگی میں، یہ جو مینارے نور بنے ہیں پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ جو منافقین کو مخلصین سے چھانٹنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے، دودھ الگ پانی الگ جو معیار قرار پائے ہیں، وہ اعمال کی بنیاد پر ہے، عقائد کی بنیاد پر؟ دیکھو میں اعمال کی نفی نہیں کر رہا ہوں، پہلے بنیاد کو تلاش کر کے بتاؤ ایمانداری سے، آپ اہل علم ہیں
لیکن مجھے ایک چیز کا خطرہ ستا رہا ہے کہ آپ اتنے مرعوب ہیں کہ ڈر کی وجہ سے آپ بول نہیں پا رہے ہیں. یہ صحیح محسوس کر رہا ہوں یا تکلفاً آپ بول نہیں پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کی زندگی جو مینار نور قرار پائی ہے وہ اعمال کی وجہ سے یا عقائد کی وجہ سے؟ دلیل دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع بھی ہے، کہیں وحی غیر مطلوع ہے. نبی کی بات وحی غیر مطلوع ہے، بات گفتگو فرما رہے ہیں. جن آنکھوں سے مخلصین دیکھتے تھے، جن کانوں سے مخلصین سنتے تھے، اسی طرح کی آنکھوں اور کانوں سے منافقین بھی اسی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے. لیکن فرق کیا ہو جا رہا ہے؟ ایک کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا تو پکی لکیر ہے، یہ صحیح ہوگی، اور دوسرے کا عقیدہ متزلزل ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بلکہ اعمال میں مخلصین کو منہ چڑھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انؤمن کما آمن السفہاء. وہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ اعمال میں ہم تم سے بڑے ہوئے ہیں. تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے عمل کی حیثیت بیوقوفوں والی ہے، ہمارے عمل کی حیثیت عقل مندوں والی ہے. تم سے زیادہ اعمال کے اوپر ہم پختہ ہیں. وہ چیلنج کر رہے ہیں مخلصین کو. اعمال میں اتنے ماہر ہیں، اتنے پختہ ہیں، اور سنت کے اوپر اتنے کارآمد، اتنے عامل اور اتنے پختہ ہیں. وہ دعویٰ کر رہے ہیں مخلصین کے سامنے اعمال میں. لیکن ایک کا دل نبی کے اوپر عقیدے سے اگر معمور ہے تو وہ تصدیق کر رہا ہے، کہہ دیا نبی نے پختہ. اس کا دل مطمئن نہیں ہے، سن تو رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، پاور ہاؤس کے سامنے بیٹھا ہے، نبی وقت کی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن فیصلہ کر رہا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ جاہل بھی ہیں، بیوقوف بھی ہیں، یہ ان مخلصین کو کبھی نہیں پا سکتے ہیں. بتاؤ یہ فرق اعمال کی وجہ سے یا عقائد کی وجہ سے ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقیدہ پختہ تو ان کی زندگی مینار نور بن گئی. اگر عقائد کے اندر تزلزل آیا تو ان کی زندگی پوری دنیا کے لیے اندھیری بن گئی. ان کی زندگی کا ہر لمحہ اندھیرا بن گیا. بالکل نمایاں فرق نہیں دکھائی دے رہا آپ کو؟ اسی لیے میں پوری طاقت سے بول رہا ہوں، اگرچہ تھک جاؤں گا لیکن آپ سے بھی بلوانا چاہتا ہوں. ڈر کے اتنا کیوں رہے ہو آپ لوگ؟ جی زور سے بولو، فخر سے بولو، شوق سے بولو، شرح صدر کے ساتھ کہو کہ یہ عقائد تھے ہمارے صحابہ کے دلوں میں جو پختگی تھے کہ ان کے سبب سے ان کی زندگی مینار نور قرار پائی ہے. اعمال تو بعد میں آئے ہیں. تو اصل الاصول عقیدہ ہے یا اصل الاصول عمل ہوا؟ جی عقیدہ ہے. یاد رکھو، عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسے روح اور جسم. یہ تار ہے، اس کے اندر کرنٹ چل رہا ہے، بجلی چل رہی ہے. اگر اس میں معمولی بال کے برابر بھی ڈسکنیکٹنگ پائی جائے گی تو یاد رکھو یہ مائک کام نہیں کرے گا، یہ بلب نہیں جلے گا، یہ پنکھے نہیں چلیں گے، یہ کارخانے نہیں چلیں گے، سب ٹھپ ہو جائیں گے. کتنی ڈسکنیکٹنگ؟ ایک بالشت، جی ایک بال کے برابر. ایک بال کو 100 جگہوں پہ تقسیم کرو، اگر اتنے کے بقدر بھی اگر اس میں ڈسکنیکٹنگ آئی تو یہ تار کام نہیں کرے گا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس میں سے، اس تار میں سے بجلی کو ہٹا دیا جائے تو اب اس ڈھانچے کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ ابھی لائے تھے آپ اس کو 25 روپے میٹر، لیکن جیسے ہی اس کے اندر سے بجلی کی ڈسکنیکٹنگ آ گئی تو اب یہ بن گیا کوڑے کا ڈھیر.
یہ ردی بن گیا. اسے رکھنا تو بہت دور کی بات, اسے ایسے کوڑے کچرے کباڑ میں پھینکیں گے کہ اسے بھنگی بھی آئے گا تو ہاتھ سے نہیں چھوئے گا, یہ کسی سامان سے اٹھا کے لے جا کے کہیں کچرے میں پھینک دے گا. اس کی حیثیت یہ بن جاتی ہے. میرے دوستو, یہی حیثیت ہے عقیدے کی اسلام کے اندر, یاد رکھو. اگر عقائد کے اندر رتی برابر بھی فطور آ گیا, کمی آ گئی, جس کو میں نے مثال دی کہ ایک بال کو 100 جگہ تقسیم کرو, اگر اتنا بھی انحراف آ گیا تو یاد رکھو یہ ڈسکنیکٹنگ ہو گئی, پھر پاور ہاؤس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, اب یہ ردی, یہ بیکار ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا دین اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ الحمدللہ آج تک اتنا بھی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے عقائد کے اندر. بات آئی سمجھ میں؟ اور عقائد کے پیچھے جو دلائل دیے گئے ہیں ان دلائل کا نام ہے علم کلام. عقائد کے پیچھے جو دلائل دیے گئے ہیں ان دلائل کا نام ہے علم کلام. ہمارے بڑوں نے ان عقائد پر ہم کو باقی رکھنے کے لیے, رہنے کے لیے, جمع رہنے کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں ان اصولوں کا نام ہے علم کلام. آیا سمجھ میں؟ یہ کچھ اصول تو شروع سے ہی مستنبت ہیں اور کچھ اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. جو عقائد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں ان کا نام علم کلام ہے. اب کتنے اصول نکل گئے؟ اعمال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اصول وضع کیے گئے ان کا نام, اور دلوں کو خدا سے جوڑے رکھنے کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ان کا نام, اور عقائد میں ہمارے اندر پختگی رہے اور یہ بھی جڑے رہے ہمارے خدا سے, یہ جڑنے کا سبب بنے ہمارے خدا سے, ان کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ان کا نام علم کلام. ہمارے بڑوں نے قرآن و سنت سے یہ 3 اصول نکالے. اب کتنے ہو گئے کل اصول؟ 5 ہو گئے. قرآن, سنت, اصول فقہ, اصول تصوف اور اصول علم کلام. اب پلٹ دیجئے کہ قرآن نمبر 1, نمبر 2 سنت, نمبر 3 علم کلام. اب یہ آئے گا. میں نے کہا تھا نا کہ چونکہ اس پر ہمیں طویل گفتگو کرنی ہے تو میں اخیر میں لایا ہوں, ورنہ یہ اول نمبر پر ہے. یہ اس لیے کہ یہ بتاؤ اگر عقائد درست نہیں کریں گے تو دلوں کو کیسے درست کرو گے؟ کس کے دل کو درست کرو گے بھائی؟ کس دل کو خدا سے جوڑو گے اگر عقائد درست نہیں ہے تو؟ اگر عقائد درست نہیں ہے تو تصوف اور تزکیہ کے اصول یہ کس کے اوپر نافذ کرو گے؟ ڈھونگی بابا پر, یوگی جی پر, جی پرہلاد کے اوپر, بسنت جی پر, وہاں نافذ کرو گے؟ اگر عقائد نہیں ہیں تو یہ بتاؤ یہ اصول فقہ کے تحت جو تم نے فروعات نکالے ہیں وہ کس پہ نافذ کرو گے؟ وضو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کس کو سکھاؤ گے اگر عقائد درست نہیں ہے تو؟ اس میں عقائد ہی ہیں جو تصوف کو بھی محفوظ رکھتے ہیں, تزکیہ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. عقائد ہی ہیں جو علم فقہ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں, اصول فقہ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. اگر عقائد نکل گئے تو ان دونوں کی حیثیت کچھ ہے. ہمارے وہاں مشہور ہے کہ بہت سارے جو غیر مسلم جن کو یوگی کہتے ہیں اور جن کو آپ کے علاقے میں نہ معلوم کیا کہتے ہیں, ہمارے علاقے میں تو یوگی کہتے ہیں. یہاں کیا کہتے ہیں مولانا جو اس طرح کے ٹائپ ہوتے ہیں؟ سادھو سنت. وہ اتنے مرتاز ہوتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں درخت کو تو درخت سوکھ جائے. ریاضت کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ, جی دیکھ لیں تو وہ درخت سوکھ جائے. ان کے اندر روحانی قوت اتنی ہوتی ہے, روحانی پاور اتنا ہوتا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ وہ عند اللہ مطلوب ہے؟ اس کی کوئی حیثیت؟ وہ تو کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء کا مصداق ہے. وہ دھوکہ کھایا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے. وہ اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے اس کی؟
پتہ یہ چلا اعمال کو بھی تحفظ فراہم کرنے والے اور جو ہے دلوں کے اعمال کو بھی تحفظ فراہم کرنے والے جو اصول ہیں وہ ہیں عقائد ہی. جی تو اب یہ 5 چیزیں ہو گئی ہماری. جی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یاد رکھو دین کے لیے اصل الاصول ہیں. جو کوئی ان کے واسطے سے دین سے جڑا رہے گا رتی برابر بھی ان میں انحراف نہیں آئے گا, آنے ہی نہیں پائے گا. اور جہاں کہیں انحراف آ رہا ہے تو پہلی خرابی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے عقائد میں کہیں نہ کہیں فطور آیا ہے, تب اب یہ تصوف اور تزکیہ میں فطور آ رہا ہے. اس کے عقائد میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے, اب جا کر کے اس کے اعمال میں یہ فطور آ رہا ہے. یہ عقائد ہینڈل ہوتے ہیں, یہ جدھر جائیں گے ادھر ہی اعمال کو لے جائیں گے, ادھر ہی دل کو لے جائیں گے. عقائد کے اندر کمی کا اظہار ان کے اندر دکھائی دے گا. بات آئی سمجھ میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اصل الاصول ان میں عقیدہ ہی ہے. اب دیکھو اگر عقیدہ نہ صحیح ہو تو قرآن کے 30 پارے پڑھوا لو, اس کا کوئی حاصل؟ جی کیا یہودی حافظ نہیں ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی ہیں. اگر عقائد درست نہ ہو تو پوری بخاری یاد کرا لو تم, اس کا حاصل کوئی نتیجہ اس کا؟ یہودیوں کو بعض یہودیوں کو میں نے دیکھا ہے, میری ملاقاتیں ہیں کہ خدا کی پناہ الامان والحفیظ ان کو احادیث کوڈ کے ساتھ نہیں متن کے ساتھ اور پورے اختلافات کے ساتھ اتنے ازبر یاد ہیں کہ میں بہت دیر تک دھوکے میں رہا کہ یہ شاید کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ شیخ الحدیث تو چھوڑ دیے, کم بخت یہودی ہے. یہ داڑھی, ٹوپی, چہرہ, وضع, قطع بالکل ایسے جیسے کسی ایک بادودک بانور کسی مدرسے کا شیخ الحدیث. شروع میں مجھ کو بتایا نہیں گیا, بہت بعد میں ہمارے مسجد کے امام نے بتایا کہ مولانا وہ یہودی ہے. اور عربی اتنی شاندار, لب و لہجہ اتنا پیارا, بالکل کہ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی, میں سمجھ نہیں پایا اس کو. لیکن اس کا حاصل میرے بھائی جی وہ تہجد 6 نہیں 12 رکعت پڑھ رہا ہو, وہ نمازیں 5 نہیں 7 وقت کی پڑھ رہا ہو, وہ روزے 30 نہیں 32 رکھ رہا ہو, 35 رکھ رہا ہو, 37 رکھ رہا ہو, 40 رکھ رہا ہو. حج وہ ہر سال کر رہا ہو, بلکہ ایک سال میں 3 5 حج کر رہا ہو, عمرے کے لیے جا رہا ہو. اس کا حاصل کوئی فائدہ؟ یہ سب لغو اور بیکار ہے. اگر عقائد درست نہیں ہے تو یہ چاروں کے چاروں اصول جو آپ دیکھ رہے ہیں سب بے سود اور باطل ہو جاتے ہیں. پہلے عقیدہ, اس کے بعد پھر اب یہ سارے ایکٹیو ہوں گے, سب کے اندر روحانیت اور نورانیت آئی جائے گی, سب عند اللہ یہ مطلوب اور مستحسن ہوں گے. عقیدے کے اندر اگر انحراف آ گیا تو سب بے نور, سب اور باطل. یہ اصول آیا کہ نہیں آیا آپ کے سمجھ میں؟ جی نہیں آیا. اچھا درود شریف پڑھ لیجیے, تھک گئے آپ بھی ہیں سنتے سنتے ہیں, لگتا ہے ایسے ہی ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ 5 اصول یاد ہو گئے. اب جلدی جلدی بولیے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. 5 اصولوں میں اصل الاصول کون سی چیز قرار پائی ہے؟ عقیدہ اور علم کلام. یہ دونوں 2 الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے فقہ اکبر, فقہ اکبر کو آپ پڑھ کے دیکھو, وہ سب عقائد ہیں. ان میں فقہ کے اجزاء
کسی نے پڑھا ہو تو دیکھ لیجئے، نہ ہو تو پھر منگا کے دیکھ لیجئے گا. اس میں الجنت حق والنار حق ہے، وخروج الدجال ویاجوج وماجوج ہے، وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدخان، یہ سارے کے سارے عقائد ہیں اس کے اندر. حق یہ سب بتایا جا رہا ہے. وسائر علامات یوم القیامت حق. فقہ کے اجزاء کم ہیں اور عقائد کے زیادہ ہیں. شروع میں قرن اول میں عقائد اور علم کلام اور فقہ یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے تھے. بہت بعد میں جیسے ہر چیز میں گراوٹ آتی، ان چیزوں میں بھی کچھ آئی تو الگ الگ ان کے ماہرین پیدا ہونے لگے. اب فقہ کے ماہرین الگ پیدا ہونے لگے، علم کلام کے ماہرین الگ پیدا ہونے لگے. پھر یہ دونوں فن جب تقسیم ہوئے تو ہر ایک کی کتابیں الگ الگ وضع ہونے لگی. آپ شروع سے دیکھیے، جب آپ کے وہاں اگر مالا بد من ہو پڑھائی جاتی ہو اور پڑھی ہو آپ نے، تو اس کے آخر کے ابواب کیا ہیں جی؟ اور کتاب الایمان کون سی فقہ کی کتاب ہے جس میں نہ شامل ہو پڑھائے جاتے ہیں؟ لیکن معاف کیجئے گا، ان کتاب کے ماہرین، کتاب الایمان کے ماہرین کتاب الایمان کو نہیں پڑھاتے، فقہ کے ماہرین کتاب الایمان کو پڑھاتے ہیں، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ کا مصداق بن جاتا ہے. اس کو آپ عقائد اور علم کلام کے ماہرین سے اس باب کو پڑھیے، تب آپ کو لطف آئے گا کہ کیا کچھ ہے اس کے اندر. لیکن ہوتا یہی ہے جی. اور جب عقائد پڑھائے جاتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ ایک مکتب میں گیا، پوچھا کہ بھئی آپ کے وہاں نصاب کیا ہے؟ تو کمپیوٹر ہے اور ایلیفینٹ ہے، ہاتھی ہے، ڈاگ ہے، کتا ہے، بلی، یہ سب شمار کرا دیا انہیں، سب پڑھایا جاتا ہے. حساب ہے، جغرافیہ ہے، سائنس ہے، اور اس کے اندر قرآن ہے، اور اس کے اندر حدیث ہے، اور اس کے اندر فقہ ہے. ساری چیزیں جب شمار کرا لی انہوں نے تو آخر میں نے پوچھا کہ عقائد اور علم کلام کے اوپر بھی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے آپ کے وہاں؟ اب ایک دم سے جھٹکا سے لیے کہ یہ کون سا فن ہے. خیر تھوڑی دیر سنبھلنے کے بعد کہنے لگے جی پڑھائی جاتی ہے ہمارے وہاں، تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے. کون سی کتاب؟ تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میں نے کہا بہت اچھی بات، جو اس کے ماہر جو استاذ ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کو بلائیے. ان استاذ کو بلایا، ان سے پوچھا تو میں نے جھٹکے سے کہا، میں نے کہا حافظ صاحب جو ہے ذرا لکھیے گا کہ اسلامی عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے. ایک جملہ لکھوایا تو میں نے بہت زیادہ تجویز سے نہیں کہا تو وہ لکھ رہے ہیں، حافظ صاحب جو علم کلام اور عقیدے کی کتاب پڑھاتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اسلامی عقیدے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے الف اور کاف سے. یہ ماہرین فن ہیں جو عقائد کو پڑھا رہے ہیں. اسلامی عقیدہ الف سے اور کاف سے عقیدہ لکھا انہوں نے. تو میں نے محتمی صاحب سے کہا کہ آپ کے وہاں جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا ہے، آپ کے وہاں کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے، آپ کے وہاں حساب بھی پڑھایا جاتا ہے، عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھایا جاتا ہے. ہر ایک کے ماہرین ہیں، ان ماہرین کو بلائیے. ابھی میں پوچھتا ہوں وہ اپنے فن کا مظاہرہ ضرور کریں گے. محدث ہوگا تو کبھی بھی وہ حدیث کو چھوٹی ہاء سے نہیں لکھے گا، بڑی ہاء سے ہی لکھے گا. مفسر ہوگا وہ سین سے تفسیر لکھے گا، کبھی صاد استعمال نہیں کرے گا. عقیدہ کا پڑھانے والا کتنا ماہر رکھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ الف اور کاف سے لکھ رہا ہے. یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. اب بتائیے کیا پیدا ہوں گے ایسے مدارس سے، ایسے تعلیم گاہوں سے کیا پیدا ہوں گے جی؟ کہ عقیدے کو پڑھانے والا وہ پڑھا رہا ہے جو عقیدہ لفظ لکھ بھی نہیں سکتا ہے. اسی کو میں نے کہا وضع الشیء فی غیر محلہ. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہمارے طلبہ کے اوپر مدارس میں عقائد اور علم کلام کو ان کے ماہرین سے سنیے، ان کے ماہرین سے پڑھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر. خیر مجھے تو یہ شمار کرانا تھا میرے دوستوں کہ دیکھیے یہ 5 اصول ہیں اور ان 5 میں سب سے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ عقیدہ ہے.
عقائد کے پیچھے دلائل اتنے مستحکم ہیں، انہی دلائل کے استحکام کی بنیاد پر قرآن پاک نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے اندر کوئی تخر بخر پیدا کرنا چاہے قیامت تک تو کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اب تاریخ و سیر میں اس کی مثالیں آپ ڈھونڈ لیجئے گا۔ جب سے یہ دین آیا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول اور ان کے جانے تک، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس دین کے اندر کوئی رتی برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ حضرت مہدی بھی جو آئیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، مسلم شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہ آئیں گے کہ وہ خروج المہدی یہ لإصلاح المسلمین، وہ مسلمین کی اصلاح کے لیے ان کی آمد ہوگی، اسلام کی اصلاح کے لیے نہیں ہوگی۔ اسلام کامل و مکمل ان کے زمانے میں بھی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو نزول ہوگا تو وہ آئیں گے لإصلاح النصارى، لإصلاح الاسلام نہیں آئیں گے۔ نصارہ چونکہ قاطبتاً آپ کے اوپر اب تک اسلام نہیں لائے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دیں گے کہ اگر مقدر میں ہوگا تو ایمان لائے گا، نہیں ہوگا تو ان کا سانس جہاں تک پہنچ رہا ہوگا وہاں تک جو کافر سانس کی بو سونگھے گا وہ مر جائے گا، وہ مرے گا یا اسلام لائے گا، دو کے علاوہ کوئی چارہ، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ وہ اصلاحی نصارہ آئیں گے، ان کے پاس بھی جو دین ہوگا یہی دین ہے جو کامل و مکمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چل کر 1450 سال کے زمانے میں ہم نے پایا ہے، اور یہی دین اس وقت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اگر یہ تمہید لمبی کر کے میں نے یہ مبتدا لمبی کر کے اگر میں نے اپنی بات آپ کے دلوں میں اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو اب خبر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے، ہماری نظروں میں آؤ تو ہم بتائیں تمہیں، خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے۔ اب بتاؤ کہ اس زمانے میں زمانے کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں دین میں کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں جی، یا ہمارے میں کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ فقہ کے اصولوں کو نہیں سمجھا تو فتنے وہاں سے پیدا ہوئے، تصوف کے اصولوں کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو فتنے وہاں سے پیدا ہوئے، عقائد کی اور علم کلام کی حقیقت اور حیثیت کو نہیں سمجھا تو فتنے یہاں سے پیدا ہوئے۔ عقائد اور علم کلام میں ناسمجھی کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہوئے ہیں انہی فتنوں کا نام قادیانیت ہے، انہی فتنوں کا نام بابیت بہائیت ہے، انہی فتنوں کا نام جو ہے شکیلیت ہے، انہی فتنوں کا نام فیاضیت ہے، انہی فتنوں کا نام گوہر شاہی ہے، انہی فتنوں کا نام انجینئر مرزا علی ہے، انہی فتنوں کا نام غامدیت ہے، انہی فتنوں کا نام، یہ انٹرنل ایکسٹرنل سب کو ایک ساتھ میں شمار کرا رہا ہوں، انہی فتنوں کا نام غیر مقلدیت ہے، انہی فتنوں کا نام بدعت ہے، انہی فتنوں کا نام آپ جو چاہے رکھ لیجئے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہ چلا ہوا ہے کہ علماء کو اور امت کو مدارس سے کاٹ دو اور اہل علم سے کاٹ دو، یہ سب سے بڑا فتنہ آپ کے زمانے میں چل رہا ہے۔ یہ تمام فتنوں پر بھاری فتنہ ہے، یاد رکھیے گا کہ علماء کو اور امت کو مدارس اور اہل علم سے کاٹ دو، پھر یہ کٹے ہوئے پتنگ کی طرح سے ہو جائیں گے، پھر انہیں جدھر چاہو لے جانا، آسانی سے یہ چلے جائیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہ چل رہا ہے کہ علماء کو اور امت کو ملت سے کاٹ دو، ملت اور امت کو علماء سے اور اہل مدارس سے کاٹ دو۔ نہیں اگر ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے لیے الگ سے افراد سازی ہو رہی ہے، مقصد یہی ہے اس کی تہوں میں کہ علماء امت اور ملت کو علماء اور اہل علم سے کاٹ دو۔ آپ یاد رکھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ماضی کے جو فتنے تھے ان فتنوں کے مقابل پوری قوت سے سینے میں پوری طاقت سے علم کی روشنی میں اعلان کر کے مائک میں اعلان لگا کر کے آپ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے اور بولتے تھے۔
اب جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف زبان بھی آپ نہیں کھول سکتے ہیں. تو پہلے کا دور بھیانک تھا فتنوں کے مقابلے میں، یا اب کا دور آیا ہے بھیانک فتنوں کے مقابلے میں؟ جی لیکن یاد رکھیے آپ کو اصول میں نے یاد کرا دیا کہ الحمدللہ عقائد کے پیچھے جو ہمارے بڑوں نے علم کلام دیا ہے وہ اتنے پختہ ہیں کہ علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علوم فقہ کے اندر ضرورت پڑ سکتی ہے امکانی طور پر کوئی نیا اصول وضع کرنے کی، لیکن علم کلام کے اندر الحمدللہ 1450 سال میں کوئی نیا اصول وضع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اتنے پختہ اور اتنے پیٹنٹ ہیں یہ اصول. جتنے بھی فتنے آئیں گے انشاءاللہ اس معیار کے اوپر، جب اس کسوٹی کے اوپر آپ پرکھیں گے تو کھلی آنکھوں سے دکھائی دیں گے کہ دکھائی دے رہا ہے سنت کا متبع، ہو نہیں سکتا یہ فتنہ ہے. دکھائی دے رہا یہ علم کا کنڈا، ہو نہیں سکتا یہ فتنہ ہے. دکھائی دے رہا یہ رہنما اور رہبر، ہو رہنما اور رہبر، ہو نہیں سکتا یہ فتنہ ہے. دکھائی دے رہا ہے یہ ہادی، یہ رہزن ہے، یہ فتنہ ہے، ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ عقائد کے اندر اگر انحراف آ گیا تو کسی قیمت پر اس کے انحراف کو برداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے وہاں. یہ اصل اصول ہے میرے دوستو. جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلائیں تو روشنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول اور ماحولیات میں علمی دنیا کے اندر اسی جزیے کے اندر کمی آئی ہے جس کی بنیاد پر شکیل بن حنیف نے اس دھولیا کو اپنی آماج گاہ بنانا چاہا تھا. آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے شکیل کو دیکھا ہوگا. اس کو دھولیا کو، جالنا کو، اور دھولیا، جالنا، اورنگ آباد، اس کے آس پاس اور کون کون سے ہیں؟ اجنٹا ہے، پڑے گاؤں ہے. اس پورے خطے کو اس نے اپنی آماج گاہ بنانا چاہا تھا. اس نے محسوس کر لیا تھا اس بیماری کو کہ آپ کے وہاں اس جزیے کی کمی ہے. اس جزیے کی کمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو دین کے نام پر جہاں لے جاؤ ڈوب مارو انہیں، اور یہ آسانی سے چلنے کے لیے تیار ہیں. اسی جزیے کی کمی تھی جس کی وجہ سے آپ کے وہاں اس کے جو ایجنٹ، اس کے جو دلال تھے، اس کے جو گرگے تھے یہاں جمے رہے، اور آج بھی وہ آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. جب میں نے آپ کے وہاں ٹائم دیا تو میں نے یہاں اپنے مخلصین احباب کو لگا دیا تھا کہ جوڑ کر کے اور جائزہ لے کر کے مجھے بتاؤ کہ کون کون اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ابھی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے آپ کے درمیان ان کے ایجنٹوں کی، ان کے دلالوں کی، جو کسی وقت کے منتظر ہیں. ان کا فائدہ اس میں کہ علماء جتنا آپس میں لڑ لیں، اہل علم جتنا آپس میں لڑ لیں، جتنا انتشار ان کے اندر پایا جائے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ آپ کے دھولیا کے اندر یہ شکیلیت کے جو بیماری آئی ہے، معاف کیجیے گا، وہ اسی جزیے کی کمی کی وجہ سے آئی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں مرض کے اوپر گفتگو کروں گا، علامات مرض کے اوپر نہیں. شکیلیت کا فتنہ یہ علامت ہے، مرض نہیں ہے. شکیلیت کا فتنہ یہ علامت ہے، یہ مرض نہیں ہے. مرض یہ ہے آپ کے درمیان اگر عقائد کو مضبوط کر دیا جائے، عقائد کے پیچھے جو دلائل ہیں اگر ان سے آپ کو لیس کر دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں رہیں گے آپ کسی کو بے ایمان رہنے نہیں دیں گے آپ انشاءاللہ. آپ میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی. اور اگر اس جزیے کے اندر کمی ہے تو ہر فتنے کو اپنے درمیان پیدا ہونے کے لیے آپ تیار رہیے. ابھی شکیلیت کام کرتی رہی ہے ایک زمانے تک، اللہ کر کے کسی طرح سے ابھی اس پر کنٹرول پایا ہی کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں پایا گیا ہے. آپ کے دھولیا کی تاریخ 2004 سے آج تک میرے پاس ہے. میں ایسا آدمی ہوں. 2004 سے ہے جب شکیل خان جب یہاں وقت لگا رہا تھا، چلے لگا رہا تھا 2004 میں، تو ان عالم دین کا نام نہیں جانتا میں، وہ کون تھے بزرگ. اب خدا جانے وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن علامت بتا رہا ہوں، اگر وہ زندہ ہیں تو وہ مجھ سے ملاقات کریں.
انہوں نے اس وقت میں اطلاع دی تھی فون کے ذریعے سے، اس وقت میں موبائل بھی نہیں تھا، فون کے ذریعے سے اطلاع دی تھی اور پھر تحریر بھی لکھی تھی دارالعلوم دیوبند کہ ہمارے وہاں کچھ لوگ جماعت میں وقت لگا رہے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ اس وقت میں نے ان کو جواب دیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو عقائد اور جو فکر ہیں یہ ہیں تو قادیانیوں کے، لیکن میرے سمجھ سے یہ چیز باہر ہے کہ جماعت میں وقت لگا رہا ہو اور قادیانی فکر کا حامل ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے آپ کے وہاں؟ یہ گفتگو میری ان سے کئی راؤنڈ چلی اور اس وقت میں چونکہ جماعت کا اتنا غلو ہے آپ کے علاقے میں کہ کوشش کی ہم نے، شکیل کے گرگے جو تھے اندرون خانہ چھپے ہوئے، انہوں نے ہمارے پروگرام کو ترتیب ہونے نہیں دیا، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ مولانا میں نے وہ انتظامات کر لیے ہیں اور بات ہو گئی، اور یہاں علماء اس موضوع کے اوپر کچھ وہ تیار ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا خاک تیار ہے، جب بیماری پیدا ہو گئی ہے تو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ کمی کہاں سے ہے۔ اگر یہ کمی آپ کے وہاں دور ہونے کی صلاحیت ہوتی تو پیدا ہی نہیں ہوتی یہ بیماری، علاج ہو چکا ہوتا، لیکن بہرکیف میں نہیں آیا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، وہ کس مدرسے میں آئے تھے مجھے نہیں معلوم ہے جی، پروگرام ہوا تھا قاری صاحب کا، وہ کون سا سن ہے وہ جی؟ وہ 4 سے میرے پاس یہ اطلاعات آتی رہی اور بار بار یہ بات چیت ہوتی رہی، لیکن میں نے کہا میں آؤں گا اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنے شرائط کے ساتھ، اور جب شکیلیوں کو معلوم ہوتا کہ دارالعلوم دیوبند سے کوئی آنے والا ہے تو ان کی نظر میں پوری دنیا آ جائے، یاد رکھو دارالعلوم دیوبند سے کسی کو نہیں آنا ہے۔ میں مائک لگا کے تھکا ہوا ہونے کے باوجود پوری قوت سے آواز لگا کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اتنی قوت ہے سینے کے اندر اور علوم کے اندر الحمدللہ کہ آج بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمت ہو تو آئیں سامنے، لیکن وہ نہ کبھی آئے، نہ آئے ہیں اور نہ آئیں گے، اس لیے کہ وہ باطل ہیں، ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر جس جزیے کی کمی ہے وہ میں نے نشاندہی کر کے بتا دیا آپ کو، اس جزیے کی کمی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے اس کی خبر کیا ہونی چاہیے، اس جزیے کا ازالہ کرنا ہے، اس مرض کا ازالہ کرنا ہے، یا اوروں کی طرح سے میں بھی آیا ہوں تو تقریر کروں اور تقریر کر کے چلا جاؤں، کیا ہونا ہے؟ اب آپ لوگ فیصلہ کیجئے جی۔ نہیں بول پا رہے ہیں، نہیں کرنا ہے جی، تو اتنا دھیرے سے کیوں آپ دب کے کیوں بول رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کے آواز میں اتنی جو ہے اتنا ضعف کیوں ہے، کمزوری کیوں ہے؟ اگر ازالہ کرنا ہے، آپ لوگ اس پر متفق ہیں تو اس پر میں بھی متفق ہوں، اور نہیں کرنا ہے تو یہ دنیا بہت وسیع ہے میاں، یہ بہت لمبی چوڑی دنیا ہے، آپ کی وجہ سے دین نہیں ہے، آپ کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پھر دوبارہ ایسے افراد پیدا کریں گے جو اس دین کو اپنے اصل و اصولوں پر قائم کریں گے، یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، آپ یاد رکھیے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ، اور اس کا ازالہ کرنا ہے یا نہیں، پہلے یہ فیصلہ کیجئے جی۔ ازالہ بھی کرنا ہے، یہ ہے خبر، یہ مرض ہے ہمارے اندر۔ اگر یہ مرض ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں مدارس کا جائزہ میں نے نہیں لیا ہے، میری خواہش تھی، میں چاہتا بھی تھا، اور یہ مولانا زبیر سلمہ بار بار زور بھی دیتے رہے کہ کم سے کم 2 دن 3 دن کے لیے وقت دو۔ میری خواہش بھی تھی کہ میں آ کر کے پہلے یہاں کے علماء سے ملاقاتیں کروں، پرسنلی ملاقاتیں کر کے ان سے سمجھوں، ان کو میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، انہیں سمجھوں، ادارے کا نہج ڈھانچہ، ان سب چیزوں کو سمجھوں۔ اب پھر اس کے بعد پھر میں اسٹیج کے اوپر آتا ہوں کہ بھی ہونا کیا ہو کیا رہا ہے، لیکن نہیں ہے، اتنا وقت نہیں دے پایا، تو میں نے کہا جتنا وقت ہے چلو اسی کو کارآمد کروں گا، محنت کروں گا۔ اب اگر میں نے ان چند لمحات میں اپنی بات سمجھانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور آپ متفق ہیں اس مرض کا ازالہ کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ بیماری آپ کی ہو
اور کیسے کرنا ہے یہ طے باہر سے آ کر کے کوئی کرے، یہ کوئی سائنٹیفک حل نہیں ہے، آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کیسے حل۔ زیادہ سے زیادہ میں علاج اور دوائیں تجویز کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے مرض کو سمجھ لیا کہ یہ مرض ہے تو ازالے کی تدبیریں بھی آپ ہی کو کرنی پڑے گی۔ صحیح اصول ہے، علاج بھی بتانا ہے اور علاج کرنا بھی ہے اور معالج بھی تیار کرنے۔ ماشاءاللہ مولانا نے ایک جملہ جو کہا یہ سب پر بھاری ہے کہ علاج کرنا بھی اور معالج بھی تیار کرنے ہیں، یعنی اس بیماری کو بیماری نہیں رہنے دینا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا چھوٹے سے جملے میں کہ آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ صرف یہ کہ آپ کو کبھی بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے، آپ جہاں کہیں رہیں گے کسی کو بے ایمانی پر رہنے نہیں دیں گے، اتنی قوت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر۔ اور اگر یہ قوت نہیں ہے آپ کے اندر تو دو کام کریں گے آپ، اگر یہ قوت نہیں ہے آپ کے اندر تو دو کام کریں گے آپ بزدلی کا نام رکھیں گے حکمت اور مداہنت کا نام رکھیں گے مصلحت۔ بزدلی کا نام رکھیں گے حکمت اور مداہنت کا نام رکھیں گے مصلحت۔ اس حکمت اور مصلحت کے سہارے آپ زندگی گزارتے چلے جائیں گے، روٹیاں سینکتے چلے جائیں گے، لیکن کل میدان قیامت میں آپ کو اپنے علم کا جواب دہ ہونا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ اسی دو جملے جو حضرت نے فرمایا کہ معالج بھی تیار کرنے، وہ میرا جملہ یہ ہے کہ آپ میں یہ قوت پیدا ہوگی تو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو تم ہندو راشٹر بنا دو، یہودی راشٹر بنا دو، عیسائی راشٹر بنا دو، دنیا کا جون سا چاہے راشٹر بنا دو تم بنا سکتے ہو، لیکن اگر یہ قوت پیدا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ آپ سے کوئی ایمان نہیں لے سکتا، جہاں کہیں آپ رہیں گے کسی کو بے ایمان نہیں رہنے دیں گے آپ، اتنی قوت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر۔ میرے دوستو یہ علاج بھی تجویز کرنا ہے اور ماہرین بھی پیدا کرنے ہیں۔ اس نشست کے اندر میں نے طے کیا تھا کہ میں مرض پہ گفتگو کروں گا، علامات مرض کے اوپر نہیں۔ اب شکیلیت کیا ہے، میں اس کی ساخت، اس کے عقائد، اس کی تاریخ، اس کی حیثیت اور اس کے خطرناک اثرات اس پر گفتگو کرتا۔ قادیانیت کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، نظریات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، اس کے اثرات بد کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتا۔ بابیت بہائیت کیا ہے، اس کے خیالات، نظریات، اس کے اثرات بد اور ان سب چیزوں پر گفتگو کرتا۔ وہ تو ہیں علامات، وہ کیا ہیں علامات۔ ایک مرض پیدا ہونے کے لیے ایک ہی علامت ضروری نہیں ہوتی، کئی علامتیں بھی جمع ہو جایا کرتی ہیں۔ میں کن کن علامتوں پہ گفتگو کروں گا؟ اصل تو مرض ہے یا اصل علامت ہے؟ مرض کا علاج کیا جائے گا، یہ امراض خود بخود بھاگیں گے جی۔ مرض کا علاج کیا جائے گا، یہ امراض خود بخود بھاگیں گے، دور ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ نشست یہی تک مکمل ہوا چاہتی ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 1 بج گئے۔ تو دیکھیے ابھی آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس لیے کہ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ چل رہی ہے جی، لیکن آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور یہ جو انتشار ہے یہ مجھے منتشر کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اگلی نشست آپ کسی بھی مسجد میں بے تکلف، وہاں یہ گاؤ تکیہ گدا گلیچہ یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حضرت نانوتوی کی اولاد ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہاں تو آپ جو چٹائیاں بچھی ہوئی ہوں صرف مائک والے سے مائک کی اجازت لے لیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ یہ وہاں بیٹھ جائیں گے، اور اگلی نشست جو مغرب کے بعد شروع ہوگی وہ وہیں شروع ہوگی جی۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی محنت کی، اتنا کیا تو آپ نے بہرحال جیسے تیسے کر کے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی محنت کو میں قدر سے دیکھتا ہوں، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب لوگ جٹ مل کر کے کرتے، سب لوگ جٹ مل کے کرتے تو یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے تقاضوں کو خود بتاتے کہ میں کیسے بیٹھنا، کہاں بیٹھنا ہے، آپ لوگ ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا، تو جو ہو سکا انہوں نے کیا ہے آپ کے لیے۔ خیر، اگلی گفتگو انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد شروع ہوگی، اور مغرب کے بعد پھر کمر کس کے آئیے گا، کم سے کم 4 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ۔ علاج بھی تجویز کروں گا اور
اس پہ پھر سیر حاصل گفتگو کچھ علامات کے اوپر بھی کروں گا انشاءاللہ. پھر طریقہ کار کیا ہوں گے جب تک یہ طے نہ ہو جائے جب تک اٹھنا نہیں ہے. نمبر 1، جو لوگ اس وقت میں نہیں آ سکتے ہیں مولانا زبیر سلمو، آپ یاد رکھ لیجئے نشست میں اگر کوئی شریک نہیں ہے تو خارج صلاۃ سے خارج شخص کا لقمہ نماز میں قبول نہیں کیا جاتا ہے جی. تو ان کو کچھ کہنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا. بعد میں اسی وقت میں جو فیصلہ ہوگا فیصلہ کیا جائے گا، سب کے مشورے سے کیا جائے گا. طریقہ کار کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.